بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں قوم عاد آئی۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو نبوت بخشی اور انہیں ہر قوم کی طرف بھیجا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تاریخ انسانی کی سب سے طاقتور قوم عاد تھی۔ قوم عاد جزیرہ عرب کے جنوب کے صحرائے احقاف میں آباد تھے، جو یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا، جو نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی، جو بعد میں قوم عاد بنی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور طاقتور انسان تھے۔ ان کا قد 40 ہاتھ کے برابر ہوتا اور ان کی عمریں 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ وہ ساری عمر نہ بیمار ہوتے اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف ہوتی، انہیں صرف موت ہی آتی تھی۔ اتنے طاقتور لوگ پھر پیدا نہیں ہوئے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ فجر میں ارشاد ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم زیادتی کرنا، لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص طور پر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ وہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ کھانے کے لیے ہوتا یہ لوگ وہ بھی چھین لیتے تھے۔ اللہ کو بھول کر پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ یہ قوم نہایت بہادر اور زور آور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتے تھے۔ یہ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے میں ماہر تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور عاد اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ یہ قوم بہت خوشحال تھی۔ اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ قوم اپنی طاقت کی وجہ سے غرور میں آ گئی اور زمین میں فساد مچانے لگی۔ متکبر لوگوں کو انہوں نے اپنا سردار بنا لیا اور بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے۔ اللہ کی ذات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کی قوم نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ یوم آخرت کو بھی جھوٹ تصور کرتے تھے۔ وہ تو اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وہ کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دیا کہ تم اپنے باپ دادا کا انجام دیکھو، جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، اور ایمان کی برکت سے نوح علیہ السلام کو نجات دی، تو تم لوگ توحید کے راستے کو چھوڑ کر دوبارہ شرک کی طرف کیوں آ گئے ہو؟ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا، ہمارے بتوں نے آپ کے خلاف کچھ کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، تم جن کو اللہ کے علاوہ شریک کر رہے ہو، میں ان سب میں سے بری ہوں۔ میں اس میں سے کسی کو بھی خدا نہیں مانتا۔ تم اپنے بتوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ پھر کہا، اگر تم ابھی بھی میری بات نہیں مانتے تو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ میرا رب تم لوگوں کو تباہ کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کرے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم اتنے طاقتور کہلائے جائیں گے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں کو روکوں۔ اگر تم سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ آپ نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا؟ پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو نا، یہ نہ تو کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم تمہارے جھوٹے معبودوں پر میں نہ ایمان لاؤں گا نہ ان سے ڈروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ نصیحتیں تو سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ پاک بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ گیا ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوئیں، دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی، آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں۔ یہ ریت کا طوفان 7 دن تک چلتا رہا اور ان کی ہر چیز حتیٰ کہ بلند عمارتوں کو بھی گرا دیا۔ اس عذاب سے صرف وہ لوگ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یہ طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک رہا، بہت تیز ہوائیں چلیں جس نے انہیں اٹھا اٹھا کر زمین پہ پٹخا۔ جب 1 ہفتہ گزرنے کے بعد وہ طوفان تھما
تو ایسے تھا جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت کٹ کے گرے ہوئے ہوں، ایسے ساری قوم پڑی ہوئی تھی۔ اور قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ منحوس ہوائیں ہم نے ان پر بھیجی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، دیکھو یہ تھی قوم عاد، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، سورج دیکھا، چاند دیکھا، زمین سے پودے اگتے ہوئے دیکھے، کتنی نشانیاں دیکھی، لیکن ان سب کا انکار کر دیا۔ اور ان میں جو فرعون اور متکبر لوگ تھے ان کی سنی، اور حق سچ والوں کی نہ سنی۔ اس دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت برسی اور قیامت میں بھی لعنت ہوگی۔ اللہ پاک مزید فرماتے ہیں، خبردار اے لوگو سنو، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، لعنت ہوئی قوم عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ انتہائی لمبے قد ہونے کی وجہ سے یہ لمبی لمبی عمارتیں بناتے۔ ان عمارتوں کے کھنڈر اور پانی کے کنویں آج بھی پائے جاتے ہیں، جس میں ابھی بھی پانی موجود ہے۔ اس قوم کا دعویٰ تھا کہ اگر 7 سال بھی قحط ہو تو ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی۔ صحیح مسلم کے ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کا خیر، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے کبھی اندر داخل ہوتے، پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جب قوم عاد نے اس عذاب کو بادلوں کی صورت میں اپنی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہیں ہم پر بارش کرنے والے۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور آپ 50 سال تک قوم کو نصیحت کرتے رہے، پھر قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے۔